بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ ہے طریقۃ العصریہ، 93 نمبر سبق ہے، الدرس الحادی والعشرون ہے، یعنی 21واں سبق ہے۔ 21ویں سبق میں تیسرا حصہ ہے طریقہ عصریہ میں، اور ہمارے اسباق کا جو سلسلہ تمارین کے ساتھ وہ 93 نمبر ہے۔ امام اور ورا، امام کے معنی دو آتے ہیں، ایک آگے اور ایک سامنے، اور ورا کا معنی ہے پیچھے۔ یہاں پر اس کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے ہے، یا وہ اس سے آگے ہے، یا وہ اس کے پیچھے ہے، تو اس الفاظ کو ہم کس طرح بیان کریں گے۔ مثلا آپ سے کوئی پوچھے کہ زید کہاں ہے، اور آپ کہیں کہ زید دروازے کے پیچھے ہے، تو کس طرح بولیں گے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زید کہاں پر ہے، اور آپ کہے کہ بالکل مسجد کے یہ فلاں جگہ یہ دکان کہاں پر ہے، اور آپ کہے کہ وہ مسجد کے سامنے ہے، یا آپ کہے کہ زید کہاں پر ہے، تو آپ کہے کہ عامر کے بالکل پیچھے، عامر کے پیچھے ہے، اور عامر کہاں ہے؟ وہ اس سے آگے ہے، یا اس کے سامنے یا آگے، دونوں الفاظ وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے زید امام خالد، زید خالد کے آگے ہے کہ سامنے ہے؟ آگے ہے یا اس کے سامنے ہے۔ محمود امام سعید، محمود سعید کے سامنے ہے۔ ہلال وراء جمال، ہلال جمال کے پیچھے ہے۔ اور شاہد خالد کے پیچھے ہے، شاہد خالد کے پیچھے ہے۔ تو یہاں پر امام کا لفظ ہم اگر آگے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وَأَنَا وَرَاءَكَ، میں آپ کے پیچھے ہوں، میں تیرے پیچھے ہوں۔ وَأَنْتَ أَمَامِي، اور تو مجھ سے آگے یا میرے آگے ہو۔ یا میرے سامنے ہو۔ ابھی میں پوچھ رہا ہوں کہ من عندک، تو عندک کا لفظ ہم استعمال کر چکے پہلے کہ آپ کے پاس، من عندک، آپ کے پاس کون ہے، تیرے پاس کون ہے، تیرے پاس کون ہے۔ عندی، تیرے پاس، تو میرے پاس، عندی میرے پاس، عابد ہے۔ من وراءک، تیرے پیچھے کون ہے۔ انت ورائی، تو میرے پیچھے ہے۔ من امامک، تیرے آگے کون ہے، تیرے آگے کون ہے، یا تیرے سامنے کون ہے۔ شاہد امامی، شاہد میرے آگے ہے یا میرے سامنے ہے۔ من امام خالد، خالد کے آگے کون ہے یا خالد کے سامنے کون ہے۔ خالد کے سامنے کون ہے۔
زید امام خالد، زید خالد کے سامنے ہے یا زید خالد کی آگے ہے۔ من وراء الباب، من وراء الباب، دروازے کے پیچھے کون ہے؟ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ سعید وراء الباب، دروازے کے پیچھے سعید ہے۔ سعید۔ تو ہم نے جب بھی پوچھنا ہو کہ تیرے سامنے یا اس کے سامنے یا مسجد کے سامنے یا دکان کے سامنے، گھر کے سامنے یا اس کے دروازے کے سامنے، تو اس کے لیے امام کا لفظ استعمال کریں گے۔ اگر کسی چیز کے پیچھے آپ بتا رہے کہ دیوار کے پیچھے کون ہے، تو من وراء الجدار، دروازے کے پیچھے کون ہے؟ من وراء الباب، بورڈ کے پیچھے کون ہے؟ من وراء السبورہ، میز کے پیچھے کون ہے؟ من وراء الطاولہ او المکتب۔ تو اسی طرح گھر کے پیچھے کون ہے؟ من وراء البیت، مسجد کے سامنے کون ہے؟ من وراء المسجد یا ما وراء المسجد۔ تو اس سب کے لیے وراء پیچھے اور امام آگے اور سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔